بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس مسجد میں عقیدے کی دو اہم کتابوں کی مکمل شرح کے بعد، جن میں پہلی کتاب الاصول الثلاثہ و ادلتها شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب تھی، اور دوسری کتاب جو کہ بڑی مفصل تھی، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ۔ ان دونوں کتابوں کی شرح مکمل کرنے کے بعد ہم ایک نہایت ہی اہم کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها، جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی نماز کے مسئلے پر نہایت ہی اہم کتاب ہے، اس کی شرح آج شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کئی دروس میں اس کی شرح مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ نماز جیسے اہم رکن کی علم و بصیرت کی بنا پر ہم ادائیگی کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ اصل کتاب ہم شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اور کتاب کے مصنف کے بارے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں۔ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ اس کتاب کا نام ہے شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها، اور کتاب کے مصنف کا نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو اہل علم کے مابین چاہے ان کے موافق ہو یا مخالف ہوں نہایت ہی مشہور ہے۔ البتہ ان کی مفصل سیرت کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، البتہ ان کی دعوت لوگوں کے مابین معروف ہے کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے، اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کے مؤیدین بھی ہوئے، مخالفین بھی ہوئے، بے شمار لوگوں نے ان کی دعوت کی تائید کی اور بے شمار لوگوں نے ان کی دعوت کی مخالفت بھی کی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آج سے 200 سال قبل اس دنیا میں تھے۔ سن 1115 ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی ہوئی ہے 1206 ہجری میں۔ اس کا مطلب کہ تقریباً 250 سال پہلے وہ اس دنیا میں تھے۔ ابھی
1447 اور 1206 میں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ 1115 میں وہ عیینہ نامی ایک جگہ پیدا ہوئے جو سعودی عرب کے اندر، ابھی جو موجودہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، اس زمانے میں سعودی عرب کا تصور نہیں تھا۔ ان کی دعوت کے بعد یہ ملک بنا ہے، بلکہ ان کی وفات کے بعد مکہ اور مدینہ امیر محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ماتحت آیا ہے۔ ان کی وفات ہوئی 1206 ہجری میں، اور 1218 ہجری میں مکہ اور مدینہ یہ دونوں علاقے ان کی عمارت کے تحت آئے تھے۔ تو ان کی زندگی میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا۔ ان کی ولادت، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، سن 1115 ہجری کے اندر عیینہ نامی ایک جگہ، جو کہ اس زمانے میں ایک نہایت ہی مشہور جگہ تھی، اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر اہل علم کا گھر تھا۔ ان کے والد اور ان کے دوسرے رشتہ دار یہ علم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کے جو جد امجد ہیں، جن کا نام سلیمان ابن علی ہے، ان کا نسب نامہ کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی۔ تو سلیمان ان کے دادا ہیں، محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان۔ تو سلیمان جو ان کے دادا ہیں، اس زمانے میں علماء نجد کے یہ مرجع تھے۔ لوگ اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مناسک کے باب میں، حج کے اعمال کے باب میں ان کی ایک کتاب بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو یہ گھر جو تھا اہل علم کا ایک گھر تھا، اور اسی گھر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی انتہائی ذہین و فقید تھے، بلکہ ان کے والد جو ان کی تربیت میں اہم حصہ ادا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے وسعت مطالعہ سے خود فائدہ اٹھاتے تھے۔ 10 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے قرآن کے حافظ ہو چکے تھے، اور ان کے والد محترم امامت کے لیے ان کو آگے کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں تفسیر اور حدیث کی کتابوں کے مطالعے کے پیچھے لگ چکے تھے، اور کافی وسیع مطالعہ ان کا ہو چکا تھا۔ کم سنی میں ہی فریضہ حج سے سرفراز ہوئے، اور مکہ اور مدینہ کے علماء سے پہلی بار ملنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں، بلکہ آج بھی بہت سارے اہل علم کی عادت یہی ہے کہ حج کرنے کے لیے جب مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو صرف یہ حج کا سفر نہیں ہوتا، بلکہ اہل علم مکہ اور مدینے میں جا کر وہاں کے مشائخ سے، وہاں کے علماء سے علمی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک قدیم زمانے سے علماء کی تاریخ آپ یہی پائیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی سیرت پڑھیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی سیرت پڑھیں۔ امام نووی رحمہ اللہ بچپن کی عمر میں ہی اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے آئے تھے، اور پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں اور مجھے یہیں رہنے دیں، مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے، یہاں کے علماء سے مجھے پڑھنا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو انہوں نے چھوڑ دیا پڑھنے لکھنے کے لیے، اور بہت زیادہ عمر نہیں ملی امام نووی رحمہ اللہ کو۔ 40 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے۔
لیکن اسی عمر میں جو انہوں نے خدمت کی دین اسلام کی اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ اپنے باب میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. صحیح مسلم کی شرح ہو یا المجموع شرح المہذب ہو یا ریاض الصالحین ہو. انشاءاللہ ہم ریاض الصالحین کی شرح بھی شروع کرنے والے ہیں آئندہ مہینے سے. انشاءاللہ ہر مہینے کا آخری ہفتہ جو ہوگا اس میں ہم ریاض الصالحین پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ تزکیہ نفس بھی ہو سکے. عقیدے اور عمل کے اصلاح کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ آئندہ مہینے سے ہم امام نووی رحمہ اللہ کی ریاض الصالحین پڑھیں گے اور اس وقت امام نووی رحمہ اللہ کی مفصل سیرت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بس یہاں اشارہ مقصود یہ ہے کہ اتنی کم عمر کے اندر ہی دنیا سے گزر جانے کے باوجود امام نووی رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، آج اگر کوئی طالب علم اپنی پوری زندگی لگا کر ان کتابوں کو صرف پڑھ لے تو بہت بڑی کامیابی اس کے لیے ہوگی. جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، حالانکہ عمر بہت کم تھی اور کم عمری میں ہی دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. تو حقیقت میں جو لوگ اسی طرح دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے وقت کے اندر برکت عطا کرتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اسی طرح 4 سال کی عمر میں ان کے والد کی وفات ہو گئی اور 6-7 سال کی عمر میں ان کی والدہ بھی دنیا سے گزر گئی. تھے وہ مصر کے اسقلان کے. ان کے والد نے وفات سے پہلے ایک شخص کو وصیت کی کہ اب میرے بیٹے کی اب تربیت کرنا اور یہ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے اوپر خرچ کرنا. تو اس شخص نے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، کافی محنت کی حافظ ابن حجر کے پیچھے، اور ان کے والد محترم وفات سے قبل اس عمر میں ہی اپنے اس چھوٹے سے بچے کو علماء کی مجلس میں لے کے جاتے تھے تاکہ علماء کی مجلس کی برکت انہیں حاصل ہوتی رہے. تو اہل علم کا یہی شیوا رہا ہے، اس لیے چاہیے ہمیں بھی کہ ہم اہل علم کی مجلس میں حاضر ہوں تو اپنے بچوں کو لے کر حاضر ہوں. اس سے بچپن کی عمر سے ہی ان کی تربیت ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز سے سیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صرف 11 سال کی عمر میں حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان میں تراویح کے امام بن چکے تھے. شاذ و نادر کسی کو ایسا موقع ملتا ہے حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں، اور وہ بھی صرف 11 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہونا معمولی بات نہیں ہے. اور وہ بھی ایسا بچہ جس کے والدین دنیا سے گزر چکے ہوں، اور تھے کہاں؟ وہ اسقلان کے مصر کے، اور وہاں سے اس عمر میں وہ پڑھنے لکھنے کے لیے آ چکے تھے مکہ مکرمہ، اور یہیں زندگی گزارنے لگے اور یہاں کے علماء سے پڑھنے لگے. یہاں تک کہ اس عمر کے اندر ہی علمی طور پر اتنے مضبوط ہو گئے کہ لوگوں کو ان کو امام بنانے میں تردد نہیں ہوا. لوگوں نے انہیں اپنا امام بنایا اور ان کے پیچھے مسجد حرام میں تراویح کی نماز ادا کی. لوگوں نے 20-22 سال کی عمر پہنچتے پہنچتے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہے کہ آج فن حدیث کے اندر پوری عمر لگا دینے کے بعد بھی کوئی اس طرح کی کتاب ایک اگر لکھ دے تو اس کی زندگی کی بہت بڑی کامیابی تصور کی جائے گی. حالانکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابوں کی تعداد 300 کے قریب ہے، اور وہ کتابیں کتنی، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں نہیں. کوئی کتاب 10 جلدوں والی ہے، کوئی کتاب 15 جلدوں والی ہے، کوئی کتاب 20 جلدوں والی ہے. موٹی موٹی کتابیں، ضخیم کتابیں، جن میں سے سب سے اہم کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری ہے، جس میں انہوں نے 38 سال کا عرصہ لگایا تھا. تو اہل علم اسی طرح بچپن کی عمر سے ہی اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور علم کے راستے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح بچپن کی عمر میں ہی علم کے راستے کے لیے قربانی دی، اور پہلی بار حج کے لیے آئے، پھر والد محترم سے جا کر حج سے واپسی کے بعد پڑھتے رہے، لیکن وہاں
والد محترم سے مکمل پڑھ لینے کے بعد انہوں نے دوبارہ سفر کیا مکہ اور مدینے کا، اور دوبارہ سفر کرنے کے بعد یہاں کے علماء سے انہوں نے کسب فیض کیا، مکہ کے علماء سے بھی اور مدینے کے علماء سے بھی۔ اور مدینے کے علماء سے کسب فیض کے بعد ان کے یہاں دعوت و تبلیغ کا جذبہ ابھرنے لگا تھا، اور اسی وقت سے توحید کی غیرت دل کے اندر جاگزی ہو چکی تھی۔ اس وقت کی حالت جو تھی، جس زمانے میں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ ابھی پرورش پا رہے تھے، شرک و بدعت کی تاریکی کے اندر پورا جزیرہ عرب ڈوب چکا تھا۔ ہم نے اپنے بعض مشائخ سے سنا ہے کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں کے درمیان بھیجا گیا تھا تو مکہ والوں کی دینی حالت جو تھی نا، تقریباً وہی حالت شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں شرک و بدعت کے تعلق سے ہو چکی تھی۔ شرک کو لوگ شرک ہی نہیں سمجھتے تھے، قبروں کے اوپر بلڈنگیں تعمیر کرنا، قبے بنانا، پورا یہ بقیع الغرقد کا جو قبرستان ہے مسجد نبوی کے مشرقی جانب، ایک دم جو آج متصل ہے، اس زمانے میں دور کا علاقہ سمجھا جاتا تھا، تو اس بقیع الغرقد کے اندر بڑے بڑے قبے آپ کو پرانی تصویروں میں نظر آئیں گے۔ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، تابعین کی قبریں ہیں، بہت سارے علماء اسلام کی قبریں ہیں، تو بڑے بڑے قبے موجود تھے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کو، امیر محمد بن سعود رحمہ اللہ کو، جب ان علاقوں پر حکومت قائم ہوئی ان کی، تو انہوں نے ان تمام قبوں کو وہاں سے اکھاڑ پھینکا۔ تو یہ بڑے بڑے قبے اس زمانے میں عام بات تھی۔ مدینے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ حجرہ نبوی کے پاس کھڑے ہو کر وہاں پر بدعتوں کا بازار گرم ہے۔ اسی دوران ان کے ایک استاد تھے محمد بن حیات السندی رحمہ اللہ، یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے استاد ہیں، سندھ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے، جن کی علم حدیث کے اندر بڑی اہم خدمات ہے۔ کتب ستہ کے اوپر انہوں نے حواشی کا کام کیا، خصوصاً بعض کتابوں کی حواشی بڑے ان کے مشہور ہیں، شیخ محمد حیات السندی رحمہ اللہ۔ تو اسی دوران شیخ محمد حیات السندی کا وہاں سے گزر ہوا، اور ان کے شاگرد شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ موجود تھے، تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو لوگ اس طریقے سے قبر والوں سے مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ یہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ان لوگوں کا کیا حکم ہے بیان کر دیا، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، کہ یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ کام تباہ و برباد ہو جانے والا ہے، وباطل ما كانوا یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ باطل ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا جذبہ اسی زمانے میں، زمانہ طالب علمی کے اندر، ان کے دل کے اندر گھر کر چکا تھا، اور اسی وقت سے یہ شرک اور بدعت پر نکیر کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ یہاں کے علماء سے کسب فیض کے بعد انہوں نے رخ کیا بصرہ کا، اور بصرہ میں جا کر وہاں ایک زمانے تک علم حاصل کیا وہاں کے علماء سے، اور بصرہ میں اصل انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ پورا جزیرہ عرب شرک و بدعت کے دلدل میں گرفتار تھا، جب وہاں دیکھا شرک بدعت کے ان اڈوں کو تو نکیر کرنا شروع کیا۔
یہاں تک کہ جب حد سے زیادہ لوگوں کو گرا گزرا تو انہوں نے صبر نہیں کیا اور ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا. ان کی دعوت کی شدت سے انہوں نے مخالفت کی بصرہ والوں نے، اور بالآخر ان کی طرف سے اس قدر تکلیف دی گئی کہ ان کے جو استاد تھے شیخ محمد مجموعی بصرہ کے، ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور بالآخر ان کو بصرہ سے نکال دیا گیا، بصرہ میں رہنے کا موقع نہیں دیا گیا. اس وجہ سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہیں چھوڑ دیا کہ یہاں لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں، ایک شہر سے مجھے نکال دیا گیا، رہنے کی اجازت نہیں، تو چلو اب اپنے اس جذبے کو سرد کر دیتے ہیں اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں کیا انہوں نے. گھر واپس آئے. ان کا جو علاقہ تھا، ابھی ہم نے کہا پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عیینہ کے اندر. اس وقت ان کا گھرانہ عیینہ سے حریملہ کی طرف منتقل ہو چکا تھا. تو حریملہ واپس آئے جہاں پر ان کا گھرانہ موجود تھا، ان کے والدین تھے، اور یہاں پر اسی سلسلے کو جاری رکھا، دعوت و تبلیغ کے اس سلسلے کو، اصلاح کے اسی سلسلے کو جاری رکھا. اور انہوں نے دعوت کی شروعات ہر جگہ پر اسی طریقے پر کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، تو کس چیز کی دعوت سے اللہ کے رسول نے اپنی شروعات کی، اپنے مشن کی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انہوں نے بھی لوگوں کے درمیان اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت، اس کا معنی و مفہوم، اس کے تقاضے کیا ہیں، ان چیزوں کو لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا کہ اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، اس کلمے کے تقاضے کیا ہے. آپ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیسے یہ اعمال کر سکتے ہیں، کیسے دوسروں کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے ہیں، کیسے قبروں کے سامنے جا کر جھک سکتے ہیں، ان سے مرادیں مانگ سکتے ہیں. تو لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. اور یہ لوگوں کی عادت ہے کہ اگر ان کے کسی منکر پر آپ نکیر کریں گے، گرچہ واضح منکر ہو، کھلم کھلا شرک ہو اور کھلم کھلا کوئی حرام کام ہو، تو انکار منکر کا معاملہ بڑا سخت ہے. جب بھی کوئی لوگوں کے عمل پر نکیر کرنے کے لیے جائے گا تو لوگ ان کا استقبال نہیں کریں گے. کسی بھی شخص کو، یہاں تک کہ ایک چور کو آپ نصیحت کریں، ایک زانی کو نصیحت کریں، ایک ڈاکو کو نصیحت کریں، تو کیا وہ مان لیں گے فوراً؟ ظاہر سی بات ہے. کسی کو بھی آپ جا کے اس کے عمل کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے، کتاب و سنت کے مخالف ہے، تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ فوراً وہ کیا ہوتا ہے؟ مخالفت پر اتر آتا ہے. حالانکہ یہ منع کرنے والا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہ ہوتا ہے. منع کرنے والا اس کا برا نہیں چاہتا، اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے. لیکن یہ سامنے والا شخص جو اس برائی کے اندر مبتلا ہے، نصیحت کرنے والے کو، اپنے ہی خیر خواہ کو برا سمجھنے لگتا ہے اور اس کے مخالفت پر اتر آتا ہے. یہاں تک کہ جسمانی طور پر بھی اسے ٹارچر کرنے کی اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر خواہ بن کر گئے تھے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، لیکن اپنے ہی رشتہ داروں نے ان کی سب سے پہلے مخالفت کی. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ بھی تقریباً یہی سب کچھ ہوا، جو عموماً اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں دعات کو جھیلنا پڑتا ہے. ان کو بھی بہت کچھ جھیلنا پڑا. جب بصرہ سے نکالے گئے، گھر آئے اور یہاں بھی یہ سلسلہ شروع کیا، تو دوسرے تو چھوڑ دے، ان کے والد کی طرف سے ہی مخالفت شروع ہو گئی. جن چیزوں پر ان کی پرورش ہوئی تھی، ایک زمانے سے کرتے چلے آ رہے تھے، آپ ان کو منع کریں تو فوراً قبول کر لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عمر بیت چکی ہے اس عمل پر. کیسے ایک عمل کو جس پر ان کی عمر گزر چکی ہے، ان کی زندگی گزر چکی ہے، اس عمل کو فوراً آپ کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ دوسروں نے تو مخالفت کی ہی، ان کے والد نے بھی مخالفت کی.
لیکن ان سب کا، ان مخالفتوں کا ان کی زندگی پر، ان کی دعوت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا، وہ جاری رہے۔ ان کے بھائی کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی، ان کے ایک بھائی کی طرف سے بھی شدید مخالفت ہوئی، اور ان کے بڑے ناقدوں میں وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو جن کی گھٹی میں یہ شرک و بدعات پڑی ہوئی ہے اور ایک زمانے تک اسی کے وہ عادی ہو چکے ہیں، اور آپ کہیں گے کہ یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فوراً وہ آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ دعوت کے باب میں ایک داعی کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، خصوصاً اگر کسی کے شرک و بدعات پر آپ رد کر رہے ہیں تو آپ پہلے سے ذہن بنا کر رکھیں کہ آپ کی مخالفت ہوگی، لوگ قبول نہیں کریں گے، الا کہ کسی کو اللہ رب العالمین ہدایت سے نواز دے تو الگ بات ہے۔ ایک شخص غیر مسلم ہے، اس کے سامنے دعوت پیش کرنا آسان ہے بنسبت اس شخص کے جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس طرح کے شرکیہ اعمال کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس عمل کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں شرک کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا یہی ایک طریقہ ہے، اور آپ اس طریقے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ایک داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبر کے ساتھ لگا رہے، لوگوں کو بیان کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین کب کس کے دل میں ہدایت ڈال دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ضروری نہیں کہ جس کو آپ نے دعوت دی وہ آپ کی زندگی کے اندر ہی آپ کی بات قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ قبول کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ کریں، ان کے آنے والی نسل قبول کرے۔ اگر آپ نے صحیح دعوت لوگوں تک پہنچائی ہے تو آپ کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا، لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ کی دعوت کے مخالفین آپ کے گھر میں موجود ہیں تو بہت کھل کر آپ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک داعی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے گھر والوں کو میری دعوت کا مؤید بنا، مخالف نہ بنا، ان کے دلوں کے اندر حق کی طلب اور حق کی طلب ڈال دے تاکہ یہ میری دعوت کے مخالف نہ رہے۔ اگر گھر والے مخالف ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ابتدائی زندگی میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ ملا ہوتا تو اتنی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان اپنی دعوت نہیں پھیلا سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کو اللہ کے رسول آخری سانس تک کیوں یاد کرتے رہے؟ کیونکہ انہوں نے ابتدائی زندگی میں دست و بازو بن کر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس طرح ابتدائی زمانے میں اگر کوئی شخص دعوت کی موافقت کرتا ہے اور ساتھ دیتا ہے تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن جب کروڑوں کی تعداد میں آپ کے مؤیدین ہو اس وقت اگر کوئی ساتھ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقام اسے حاصل نہیں ہو سکتا جو ابتدائی زمانے میں آپ کے ساتھ تھے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے والد محترم جب تک زندہ رہے کھل کر وہ دعوت کا کام نہیں کر سکے، اس میں سست رفتاری رہی، سرد بہری رہی، لیکن ان کے والد کی جب وفات ہو گئی سن 1153 ہجری میں، ان کی ولادت ہوئی تھی کتنے میں؟ 1115 میں، اور ان کے والد کی وفات ہوئی ہے 1153 ہجری میں۔ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی دعوت کے اندر اصل اٹھان آیا ہے کہ اب وہ جو رکاوٹ ایک تھی گھر کے اندر وہ رکاوٹ اب نہیں ہے، اب کھل کر انہوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر دعوت شروع کی، اور پھر ان کو ساتھ ملا عیینہ کے امیر کا جن کا نام عثمان ابن معمر تھا۔ عثمان ابن معمر اس وقت عیینہ کے امیر ہوا کرتے تھے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت اچھا کام یہ کیا کہ اکیلے انفرادی طور پر دعوت کا کام کرنے سے بہتر ہے کہ جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں پولیس ہے، فورس ہے، طاقت ہے، اور جو علاقے پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اگر
ان کی حمایت حاصل ہو جائے اور وہ ہماری دعوت قبول کر لے تو جو قوت دعوت کو ملے گی انفرادی طور پر بہت زیادہ وہ اثر نہیں ڈال سکتے. انہوں نے کوشش کی عیینہ کے جو امیر تھے ان تک اپنی دعوت پہنچانے کی اور ان کے اپنے حمایت میں لینے کی، اور اس میں کافی حد تک کامیابی ملی. مکمل کامیابی نہ بھی کہہ سکے ہم، لیکن کافی حد تک کامیابی ملی اور انہوں نے اچھا خاصا ان کا ساتھ دیا. حالانکہ بعض موقعوں پر کمزور پڑے، دنیا کی لالچ غالب آ گئی اور بالآخر بہت دنوں تک ان کا ساتھ نہیں رہ سکا، لیکن انہوں نے اس زمانے میں جب سب کے سب مخالف تھے ان کی دعوت کے، اس زمانے میں انہوں نے ساتھ دیا تھا عیینہ کے امیر نے، اور بہت سارے معاملات میں ان کو قوت ملی تھی. ایک معاملہ پیش آیا، ایک مشہور قبہ کے انہدام کا. زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، جنگ یمامہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. اور اس صحابی رسول کے نام پر ان کی قبر پر ایک بہت بڑا قبہ بنایا گیا تھا اور اسے شرک و بدعت کا اڈا بنائے ہوئے تھے لوگ. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس امیر کی مدد سے اس قبے کو توڑا. اللہ جزائے خیر دے. یہ کام کوئی تنہا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ حکومت کی تائید حاصل نہ رہے. اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس سے اس امیر کی حمایت اور تائید آگے جاری نہیں رہ سکی. وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک خاتون کے زنا کے گناہ کے اندر مبتلا ہونے اور رجم کرنے کا واقعہ. ایک خاتون آ کر دیکھے دعوت کا اثر لوگوں کی زندگی پر. ابھی ہم نے کہا کہ وہ علاقہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جس طرح کفار مکہ کی حالت تھی تقریباً وہی حالت تھی ان لوگوں کی، حالانکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے تھے. چوری، لوٹ مار، قتل و غارت گری، زنا اور ہر طرح کے منکرات ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھے. لیکن دعوت کا اثر، کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ توحید کا اثر ان کی زندگی پر دیکھے کہ خاتون کی زندگی میں اتنی تبدیلی آتی ہے کہ وہ آ کر شیخ کے سامنے اقرار کرتی ہے کہ مجھ سے زنا کا سرزد ہو چکا ہے، اس لیے مجھ پر حد نافذ کرے. خود آ کر مطالبہ کرتی ہے. حد درجہ اعراض کرنے کے باوجود وہ خاتون اصرار کرتی ہے. بالآخر امیر کے پاس معاملہ لے جاتے ہیں اور یہی امیر تھے سب سے پہلے اس پر پتھر مارنے والے. تو انہوں نے تائید کی، ان کی دعوت کی اور ان کی دعوت کے دست و بازو بنے رہے، لیکن بہت زیادہ ہمت نہیں دکھا سکے اور آگے جا کر پست ہمت ہو گئے اور بالآخر اس خاتون کو اسی خاتون کے مطالبے پر رجم کیا گیا. اسی زمانے میں بازو کے علاقے میں ایک دوسرے امیر تھے جو گناہوں کے کام میں انتہائی درجہ گرے ہوئے تھے. وہاں کے لوگوں نے جب یہ واقعہ سنا کہ اس طرح خاتون کو رجم کیا گیا ہے، تہلکہ مچ گیا علاقے میں، اور یہ خبر بازو کے علاقے کے امیر تک پہنچی. لوگوں نے اس امیر کو ان کے خلاف بھڑکایا اور ان کا تسلط تھا پورے علاقے کے اندر. عیینہ کے جو امیر تھے ان کے پاس بھی اچھی خاصی امداد وہاں سے آتی تھی، 1200 دینار کر کے وہ دیا کرتے تھے. تو لوگوں نے اس امیر کو بھڑکایا کہ یہ آخر تک آپ تک پہنچیں گے اور آپ کو بھی اسی طرح کی سزا دیں گے. انہیں لگنے لگا کہ اب میں بھی ان کے زد میں آنے والا ہوں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو مجرم ہوتے ہیں
وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حملے ہو رہے ہیں اور اس جرم میں بھی مبتلا ہوں، تو پہلے ہی اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رد کرنے والوں پر، ان پر سزا دینے والوں پر پہلے ہی ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہماری طرف اس سے پہلے کہ تیر آئے اس سے پہلے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس امیر نے کیا کیا؟ وہ یہ نہ کہ امیر کو خط لکھا کہ ان سے آپ لا تعلقی کا اظہار کریں اور ان کے یہاں سے نکال کے باہر کریں، اور اگر نہیں کرتے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، بلکہ قتل تک کا حکم دیا۔ بعد اس میں آتا ہے کہ ان کو قتل کریں آپ۔ بالآخر عیینہ سے ان کو نکلنا پڑا مجبوراً، اور اس امیر نے آگے ہمت نہیں دکھائی ساتھ دینے کی۔ جب اوپر سے ان کے اوپر سختی کی گئی تو یہ ٹوٹ گئے اور مزید ہمت نہیں دکھا سکے۔ بالآخر یہاں سے ان کو مجبوراً نکلنا پڑا، اور بسا اوقات بظاہر نظر آنے والی کوئی مصیبت بہت سارے خیر لے کر آتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایک مصیبت ہمارے اوپر آن پڑی ہے، لیکن اسی مصیبت کے پیچھے کتنے خیر چھپے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ایک مصیبت ان کی زندگی میں آئی، لیکن حقیقت میں یہ مصیبت بہت سارے خیر کو اپنے پیچھے لیے ہوئے تھی۔ یہاں سے نکلنا ان کی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اب یہ گئے امیر محمد بن سعود کے پاس، اور جا کر ان کے ہاتھ پر توحید و سنت پر بیعت کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا، اور کہا کہ آپ کے پاس قوت و طاقت اور حکومت ہے، اور یہ توحید کی دعوت ہے، اگر آپ نے اس توحید کی دعوت میں ساتھ دیا تو سب کچھ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا، بس آپ میرا ساتھ دیں۔ اور انہوں نے، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے دل کھول کر ساتھ دیا، اور یہیں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو استحکام ملا، کیونکہ ان کے ساتھ اب بادشاہ وقت کی حمایت مکمل طور پر حاصل تھی۔ اب ان دونوں نے جو دین کی خدمت شروع کی تو پوری دنیا کے اندر اس کا اثر محسوس ہوا۔ ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پاس علم کا خزانہ، توحید کی غیرت، منہج کی غیرت، اور امیر محمد بن سعود کے پاس قوت اور سلطنت، ان دونوں نے جب ساتھ میں کام کرنا شروع کیا تو پوری دنیا کے اندر شرک و بدعت کا خاتمہ شروع ہوا بزور قوت۔ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی تمام جگہوں سے شرک و بدعت کے ان اڈوں کو خاتمہ کرنا انہوں نے شروع کیا۔ جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور جہاں جہاں اس طرح مزار بنے ہوئے تھے، لوگ آتے اور ان کے اوپر سجدے کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، نذرانے چڑھاتے، ان سے مرادیں مانگتے، ان تمام شرک کے اڈوں کو انہوں نے ختم کیا۔ اس وقت تک مکہ اور مدینہ ان کے، ابھی ہم نے کہا کہ ماتحت نہیں آ پایا تھا، لیکن جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے شرک و بدعت کے اڈوں کو انہوں نے ختم کیا۔ اسی دوران توحید کی لوگوں کو دعوت بھی دیتے رہے اور لوگوں کے لیے دروس کا اہتمام کرتے رہے، لوگوں کو دین سکھاتے رہے، اور ساتھ میں تصنیف و تعلیف کا بھی انہوں نے کام جاری رکھا۔ اور اسی زندگی کے اندر جہاں اصلاحی دعوت کا انہوں نے کام کیا ہے، وہیں پر انہوں نے تصنیف و تعلیف کے میدان میں بھی انتہائی گراں قدر کتابیں تصنیف کی ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے ایک کورس کی ضرورت ہے۔ مختصر انہوں نے متون تیار کیے تاکہ ان متون کی تدریس لوگوں کے سامنے ہو، اس کی ہم تدریس کر سکیں اور لوگوں کو دین سکھا سکیں۔ مختصر، کوئی کتاب 1 صفحے کی ہے، کوئی کتاب 3 صفحے 4 صفحے کی ہے، کوئی 10 صفحے کی کتاب ہے، بہت طویل نہیں۔ ان کی کچھ ہی کتابیں ہیں جو بہت طویل ہیں، لیکن اکثر کتابیں انتہائی مختصر کتابیں ہیں۔ یہ جو کتاب ہمیں اب پڑھنے والے ہیں، یہ کتاب بھی بہت طویل نہیں ہے، بہت مختصر کتاب ہے، چند صفحات کی کتاب ہے، 10 صفحے کی کتاب کب کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ۔ تو اکثر ان کی کتابیں اسی طرح کی ہیں۔ جتنی کتابیں ہیں سب کے سب انتہائی اہم کتابیں ہیں، جن میں سے سب سے اہم کتاب
دو کتابیں ہیں، ایک کتاب التوحید اور ایک کتاب الاصول الثلاثہ۔ الاصول الثلاثہ کی الحمدللہ اس مسجد میں 9 مجالس میں شرح ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آخر میں، چونکہ یہ کتاب طویل ہے اور اس کی شرح کے لیے جس طرز پر ہم یہاں چل رہے ہیں 1 سال تو کم از کم لگنے والا ہے، یا اس سے زیادہ بھی لگنے والا ہے، اس لیے انشاءاللہ آخر میں ہم اس کو پڑھنے کا ہدف بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو چھوٹی ان کی کتابیں، اہم کتابیں ہیں، کئی ایک اہم کتابیں ہیں، القواعد الاربع ہے، اسی طرح مسائل الجاہلیہ ہے، فضل الاسلام ہے، نواقض الاسلام ہے، کشف الشبہات ہے۔ تو یہ کتابیں بڑی پیاری کتابیں، بڑی اہم کتابیں ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام کتابوں کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے شرح کی کوشش کی جائے گی۔ ان کے اوپر بہت سارے جھوٹے الزامات بھی لگے، جن میں سے ایک بہت بڑا الزام، جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرتا ان پر وہابیت کا الزام لوگوں نے لگانا شروع کیا کہ یہ وہابی ہو گیا، اور اسے ایک گالی کی طرح استعمال کیا جانے لگا۔ آج بھی کسی کو وہابی کہنا ایک گالی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی زمانے میں ان کی زندگی میں اس طرح کا یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا تھا۔ انہی کے ایک معاصر تھے ملا عمران بن رضوان، ان کے قصیدے میں ایک شعر آیا ہے، اسی شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ہی لوگوں کو اس طرح وہابیت کا طعنہ دینا شروع ہو چکا تھا۔ اس قصیدے کا ایک شعر ہے، ان کان تابع احمد متوہبا فانا المقر بانی وہابی۔ اگر احمد کی اتباع کرنا وہابیت ہے، احمد مطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا ایک نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کے شریعت، آپ کے دین کی اتباع کرنا، وہابی بننا ہے، تو میں کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ میں وہابی ہوں، اس لیے کہ میں نے کوئی نئی چیز تو قبول نہیں کی ان سے وہی چیز میں نے قبول کی جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ لہذا کوئی شخص اگر کسی کو وہابیت کا طعنہ دیتا ہے تو اسے ہم بس یہ کہتے ہیں کہ آپ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تمام کتابوں کو، ان کی پوری سیرت کو حذف کر دیں، ہمیں نہیں چاہیے، ان کی ایک لفظ نہیں چاہیے ان کی زندگی کی، اور بس آپ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مان لیں، بس ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ اس کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جو اس وقت کیا ہے، سعودی عرب کے گرینڈ مفتی ہیں، انہوں نے اپنے ایک درس میں ایک قصہ ذکر کیا۔ شیخ حفظہ اللہ نے، ایک شیخ اس علاقے سے، بلاد عرب سے ہندوستان پڑھنے کے لیے آئے۔ علم حدیث کا بڑا چرچا تھا اس زمانے میں ہندوستانی علماء کے پاس۔ درس میں آ کر بیٹھے، درس جب ختم ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اور تمام شاگردوں نے جو مجلس میں بیٹھے تھے سب نے ہاتھ اٹھایا، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر لعنت کرنے لگے، بد دعا کرنے لگے۔ ان کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر، جنہوں نے خالص کتاب و سنت کی دعوت دی اور یہ حدیث کی تعلیم دینے والے، ان پر لعنت کی بد دعا کر رہے ہیں اجتماعی شکل میں، اور اسے عبادت سمجھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کوئی ریئیکشن نہیں دیا، سمجھ گئے کہ یہ اسی پروپیگنڈے کے شکار ہو چکے ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے شکار ہیں۔ ان کے سامنے ان کی غلط تصویر پیش کی گئی اور انہوں نے اسے سچ سمجھا اور اسے قبول کر لیا۔ بس انہیں حقیقت حال سے واقف کرانا ضروری ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، اگلے دن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید ہے وہ کتاب لے کر حاضر ہوئے، اور پہلا صفحہ جس میں کتاب کا نام، مصنف کا نام ہوتا ہے نا، اسے پھاڑ دیا اور شیخ کو دیا کہ شیخ یہ کتاب ملی ہے، پڑھنے میں تو اچھی کتاب لگ رہی ہے، لیکن میں کم علم، مجھے پتا نہیں
یہ کتاب کس نے لکھی، کیسی ہے، تو ذرا آپ اسے پڑھ کر بتائیں کہ کتاب کا نام کیا ہے، مصنف کون ہے اور کتاب کیسی ہے، آپ کی رہنمائی ہم چاہتے ہیں۔ شیخ لے گئے، پڑھنے کے بعد مکمل ان کو واپس کیا اور کہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہوگی یہ، اس لیے کہ اس طرز پر امام بخاری کے علاوہ کسی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ اس طرز پر وہ کتاب لکھ سکے، مجھے لگ رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہوگی۔ اور شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا جو طریقہ ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے جو طریقہ اختیار کیا ہے نا، اسی طرز پر، اسی منہج پر، اسلوب پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، کتاب التوحید کو۔ دونوں کے اسلوب میں کافی یکسانیت، تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ امام بخاری کی کتاب ہوگی یہ، ان کے علاوہ دوسرے کے لیے مشکل ہے کہ اس اسلوب پر کتاب لکھ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ یہ اسی شخص کی کتاب ہے جس کے اوپر آپ درس کے آخر میں بد دعا کرتے ہیں۔ یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان کی محمد بن عبدالوہاب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام کتاب التوحید ہے۔ اس کے بعد جب شیخ کے سامنے حقیقت کا علم ہوا، کافی افسوس کرنے لگے، استغفار کرنے لگے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، کتنا ہم نے ظلم کیا اس شخص پر۔ ہمیں ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، دین کو بگاڑ کر رکھ دیا اس بندے نے، کیا کیا ان کے بارے میں ہمیں سنایا گیا، اور حقیقی دین جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اسی چیز کی یہ بندہ دعوت دینے والے ہیں، اور ان کے بارے میں اس طرح کا الزام۔ کافی استغفار کیا اللہ رب العالمین سے، اور اس کے بعد درس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ اٹھایا، اب شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور اپنے شاگردوں کو بتایا بھی کہ اس بندے پر ہم نے بہت ظلم کیا ہے لا علمی میں۔ تو یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا اثر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، اللہ نے جن کو ہدایت دی، ان کی دعوت کے مؤیدین میں سے، ان کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے جن کی دکان بند ہو رہی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ شرک کی دکان ہے نا، بڑی پھلتی پھولتی ہے، بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر محنت کے اچھا خاصا مال لوگوں کی طرف سے آتے رہتا ہے، بس ایک مزار کے آپ مالک بن جائیں، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چھوڑنا آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں پیسے بغیر کسی محنت کے لوگ دے کے آپ کو جاتے ہیں، اور ایک ایک پیسہ کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، حلال کی کمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور صحابہ اکرام کی قبر وہاں موجود ہے، پیسہ ڈالنے والا بکسہ اگر وہاں بھی موجود ہوتا تو سعودی حکومت کو سب سے زیادہ، پیٹرول سے زیادہ یہیں سے کمائی ہو جاتی، پیٹرول کی ضرورت نہیں، پیٹرول اس کے پیچھے آ جاتا ہے یا نہیں؟ اسے کون چھوڑ سکتا ہے جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند ہونا چاہتا ہے، جسے پتا ہے کہ یہ دنیا میں تو اس طرح لوگوں کو ہم بیوقوف بنا کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں سب کچھ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی وجہ سے جن کی دکانیں بند ہو رہی تھی وہ مخالف بن گئے، اور آج بھی مخالف بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے اردو میں، محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، ایک مظلوم اور بدنما مصلح، مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تقریباً آج سے 70 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی۔ حافظ شاہد رفیق حفظہ اللہ، جو اس وقت منہج سلف کے ایک نہایت ہی اہم ترجمان کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، نہایت پختہ علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے منہجی غیرت بھی عطا کی ہے، تو کافی انہوں نے تصنیف و تالیف کے میدان میں علماء کی کتابوں کی خدمت کی ہے، تو انہی میں سے یہ کتاب ایک ہے۔ انہوں نے ان کی ترتیب سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے،
اور یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے ان کی مکمل سیرت پڑھنے کے لیے، اور خصوصاً ان کے اوپر جو لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے، اسے جاننے کے لیے اس کتاب کو پڑھیں، بہت کچھ اندازہ ہوگا۔ تو یہ ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مختصر سیرت۔ اب جو کتاب ہم پڑھنے والے ہیں، اس کتاب کا نام ہے شروط الصلاۃ وارکانها وواجباتها۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ کتاب مختصر ہے، طویل نہیں ہے، 10-12 صفحے کی بس کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں عنوان کے اندر ہی 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ نماز کے شروط، نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات کا ہم تذکرہ کریں گے اس کتاب میں۔ چنانچہ انہوں نے نماز کے 9 شروط کا تذکرہ کیا ہے اور 14 ارکان کا تذکرہ کیا ہے اور 8 واجبات کا۔ 9 شروط، 14 ارکان اور 8 واجبات کا تذکرہ کیا ہے۔ جب نماز کے شروط کا تذکرہ کیا اور چوتھی شرط بیان کیا کہ رفع الحدث ایک شرط ہے کہ انسان ناپاک نہ رہے، بلا وضو نہ رہے، تو اس شرط کو بیان کرتے وقت انہوں نے طہارت کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ لہذا ہم انشاءاللہ طہارت کے مسائل کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ نماز پڑھنے والے کے لیے سب سے پہلے اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہو، پاک صاف ہو، طاہر ہو۔ اگر ناپاک ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو اسی سے شروعات کریں۔ اس سے پہلے جو ابتدائی معلومات ہے بیان کرنے کے بعد اسی سے شروعات کریں۔ تو اس طریقے سے ضمنی طور پر طہارت کے مسائل کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور پھر نواقض جو وضو کے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور جب ارکان صلاۃ کی بات انہوں نے شروع کی ہے تو ذکر کیا ہے کہ نماز کے ارکان میں سے سورہ فاتحہ کی قرات ہے، اور سورہ فاتحہ کی قرات کا جب انہوں نے تذکرہ کیا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی بیان کی ہے مختصر۔ تو اسی ضمن میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی پڑھ لیں گے۔ اور استفتاح کی جو دعا ہے، اللہ باعد بینی و بین خطایایا، اسی طرح تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں آخر میں، تو استفتاح والی دعا اور تشہد والی دعا جو ہے، ان دعاؤں کی بھی شیخ نے شرح کی ہے۔ تو یہ ہے کتاب کا خلاصہ۔ اس کتاب کے اندر آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا مکمل مسنون طریقہ، نبوی طریقہ آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس ناحیے سے یہ کتاب انتہائی اہم کتاب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ وہ نماز اسی طریقے پر پڑھے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے اور لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی طور پر اپنے صحابہ کو ٹریننگ دی، وضو کی بھی ٹریننگ دی، باضابطہ پانی لا کر دکھایا، صرف قولی طور پر نہیں کہا کہ اس طرح کرنا، بلکہ پریکٹیکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اس طریقے سے وضو کرنا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ اپنے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ اکرام نے بھی اپنے شاگردوں کے سامنے یہ تعلیم دی ہے۔ تو نماز پڑھنا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی من مرضی کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، لوگوں کو نماز کی تعلیم دی جائے اور لوگوں کو غلطیوں پر ٹوکا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت چک 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 کرتے رہتے ہیں آپ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ذرا مسجد لائیں، ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے رہتے ہیں جو پہلے سے مسجد آئے ہوئے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دونوں ضروری ہیں۔ جو نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور ان کو بھی مسجد لانے کی کوشش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ مسجد آ رہے ہیں اور صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر رہے ہیں ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں موجود تھے، ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو آ کر انہوں نے سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائے دوبارہ نماز پڑھیں، ابھی جو آپ نے نماز پڑھی ہے گویا کہ آپ نے پڑھی نہیں، یہ نماز ہوئی نہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا اس طریقے پر آپ نے نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے نماز کی سرے سے نفی کر دی، فإنک لم تصلی، گویا کہ آپ کا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن اسے شرعی طور پر اللہ کے رسول نے شمار نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے پر اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے اس طریقے پر پڑھنا ضروری ہے، تب یہ شرعی نماز شمار ہوگی۔ اور نہ صرف ہم نے نماز پڑھ لی اور ہماری نماز کے اندر ہزاروں غلطیاں ہوں، خلل ہو، تو محنت تو ہم نے کی لیکن کوئی اجر نہیں ملا، کوئی اس کا پھل نہیں ملا، تو بہت بڑا خسارے کا سودا ہے یہ۔ اس شخص نے کیا کیا؟ آ کر دوبارہ نماز ادا کی اور کوشش کی کہ جو غلطیاں جو سمجھ رہے تھے کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے اچھی طریقے سے دوبارہ نماز پڑھے تاکہ ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ پھر جا کر اللہ کے رسول سے سلام کیا، جواب دینے کے بعد اللہ کے رسول نے پھر وہی جملہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر دوبارہ انہوں نے آ کر نماز پڑھی۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ انہوں نے نماز دہرائی۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس گئے، سلام کیا اور وہی اللہ کے رسول کی طرف سے ریئیکشن ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تو انہوں نے تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بہتر طریقہ مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اس سے بہتر طریقے سے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اتنا ہی مجھے پتا تھا، تو آپ مجھے سکھا دیں کہ کہاں کہاں میری غلطی ہو رہی ہے۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کسی کام کے لیے ٹوکے تو فوراً ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں سکھائیے پھر کس طریقے سے، اپنی طرف سے آپ کوشش کریں، خود بھی کچھ، آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی طرف سے ہم کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد بھی اگر نہ ہو سکے تو کہیں کہ آپ ہماری اصلاح کر دیں، کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اصلاح آپ کے نماز کی کر رہا ہے تو آپ کو اس پر بھڑکنا نہیں چاہیے، برانگیختہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر آواز بلند نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہو ہماری نماز پر اعتراض کرنے والے۔ غلطی ہو سکتی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں، غفلت میں آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح آئینے میں انسان کو اپنی صورت نظر آتی ہے، اپنی شکل نظر آتی ہے، کہاں پر دھبا لگایا ہوا، کہاں پر کیا ہے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آپ کی غلطی آپ کا مومن بھائی آپ کو بتائے گا، لہذا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اپنی غلطی کا علم ہو گیا، آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں، نہ کہ اس پر بھڑکنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے سکھا دیں کیسے نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کے رسول نے انہیں تعلیم دی کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے اسی طریقے پر پڑھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے اندر اگر کوئی خلل ہے تو اس کی ہم اصلاح کر سکیں، اور اگر خلل نہیں ہے تو علم و بصیرت کی روشنی میں عمل کر سکیں، علم کی روشنی میں کہ ہاں اللہ کے رسول اسی طرح پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے درس کو بھی ہمارے لیے مفید اور بابرکت بنائیں، ہمیں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، وقت کے اندر برکت عطا فرمائیں، نیت میں اخلاص عطا فرمائیں، اور جو کچھ سنیں ان پر عمل بھی اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔